ڈیری سہمی سی یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام نادیہ تھا۔ نادیہ کی زندگی اس کے کالے رنگ اور اس کی جسامت کی وجہ سے اس کا مذاق بن چکی تھی۔ یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اس پر ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہر وقت کے مذاق نے نادیہ کی زندگی سے اعتماد کو ختم کر دیا تھا۔ وہ خود کو حقیر اور کم تر عورت سمجھنے لگی تھی۔ نادیہ نے آہستہ آہستہ ظالم سماج کو چھوڑ دیا۔ وہ تنہا جنگل میں جاتی، وہاں اپنا وقت گزارتی تھی۔ اسے جنگل میں بہت سکون تھا کیونکہ اس جنگل میں کوئی بھی اس کا مذاق اڑانے والا نہیں تھا۔ ایک دن پریشانی کے عالم میں نادیہ جنگل میں اپنا وقت گزار رہی تھی کہ اسے ایک جادوگر شہزادے نے دیکھ لیا جس کا نام سائمن تھا۔ پہلے تو نادیہ کو دیکھ کر شہزادہ سائمن کو بہت غصہ آیا کہ وہ اس کے جنگل کو نقصان پہنچانے والی ہے، مگر نادیہ کے چہرے پر اتنی اداسی دیکھ کر سائمن سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ آخر کون ہے اور کیوں آئی ہے جنگل میں، کیا چاہتی ہے، اس کو آزمایا جائے۔ نادیہ جنگل سے اپنا منہ چھپا کر سمندر کی طرف جاتی۔ اس کے بعد وہ گھر آئی اور اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وہ بہت زیادہ تنہا اور پریشان تھی۔ دوسری طرف شہزادے سائمن کو بار بار نادیہ کا اداس چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس نے ایک نوجوان لڑکی کو اس قدر پریشان کیا ہوا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ نادیہ کا پیچھا کرے گا اور یہ راز معلوم کر کے رہے گا۔ اگلی صبح نادیہ جیسے ہی یونیورسٹی میں پہنچی تو سائمن نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس ہی گاڑی روک دی۔ نادیہ جیسے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئی، یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ شہزادہ سائمن اپنی گاڑی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے بہت تعجب ہوا۔ نادیہ یونیورسٹی کی لائبریری میں کتاب پڑھ رہی تھی، تبھی وہاں سائمن بھی پہنچا۔ سائمن کو نادیہ کی خاموش طبیعت بہت پسند آئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سائمن ایک جادوگر شہزادہ تھا جس کو اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اچانک یونیورسٹی کی لائبریری میں کچھ اسٹوڈنٹس آئے اور نادیہ پر طنز کرنے لگے۔ نادیہ ان باتوں کو سن کر اور بھی پریشان ہو گئی۔ یہ سب باتیں سن کر شہزادہ سائمن کو بہت غصہ آیا۔ وہ یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر نادیہ کے لیے پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ مذاق بھرے وجود کو لے کر نادیہ سمندر کے کنارے پہنچ گئی، مگر سائم اس کے پیچھے پیچھے سمندر تک جا پہنچا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد نادیہ وہاں سے چلی گئی۔ سائمن یہ سب دیکھ کر نادیہ کے لیے مزید پریشان ہو گیا۔ اگلی صبح نادیہ پھر یونیورسٹی پہنچی اور پھر سے اس کا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے تماشا بنا دیا۔ سائمن بھی نادیہ کے پیچھے یونیورسٹی کے گارڈن میں تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سائمن کو اب سمجھ آیا کہ نادیہ اس برے سماج سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ اس بار سائمن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب نادیہ کو اس دکھ بھری زندگی سے نجات دلائے گا اور ایک خوشحال زندگی دے گا۔ سائمن رات بھر نادیہ کی خوشحالی کا جادو اکٹھا کرتا رہا۔ اگلے دن جیسے ہی نادیہ جنگل میں داخل ہوئی، اس کے سامنے سائمن بیٹھا تھا جو اس کا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ نادیہ سائمن کو دیکھ کر گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کون ہے۔ اتنے میں ہی سائمن نے اپنا سارا جادو نادیہ کی طرف بھیجا۔ نادیہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سائمن کا جادو تیزی سے نادیہ کی طرف بڑھا اور نادیہ پر جادو کا عکس پڑنے لگا۔ نادیہ اس جادو کے عکس کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ چلا رہی تھی مگر جلد ہی وہ اپنی ہوش کھو بیٹھی اور وہ چکرا کر زمین پر گر گئی۔ جادوگر نادیہ کے قریب آیا، اس نے ایک موم بتی جلائی اور پھر غائب ہو گیا۔ اور کچھ دیر بعد نادیہ کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت سی شہزادی بن چکی تھی۔ نادیہ خود کو پہچان بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ تعجب اور خوشی کے مارے جنگل میں ادھر ادھر شہزادے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک جادوگر شہزادہ سائمن اس کے سامنے آیا۔ اس نے اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اگلی صبح نادیہ ایک بہت بڑی گاڑی میں خوبصورت شہزادی بن کر یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ نادیہ کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور شرمندہ بھی ہو گئے۔ تب یونیورسٹی میں سائم نادیہ کے ساتھ آیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ نادیہ سے شادی کرے گا۔ نادیہ پر جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہنس رہے تھے اب اس سے جیلس ہو رہے تھے۔ وہ اس سے جلنے لگے۔
سب اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ تبھی نادیہ اور سائمن دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ نادیہ اور سائمن نے ایک خوبصورت سے محل میں شادی کی تقریب منائی۔ سائمن ایک شہزادہ اور نادیہ اس کی شہزادی بن گئی تھی۔ نادیہ کی خوبصورت سے زندگی واپس لوٹ آئی تھی۔ نادیہ کے جو طنز کے مارے اس نے اپنے کانفیڈنس کو کھو دیا تھا، اب وہ بہت خود اعتماد تھی۔ وہ کھل کر جی رہی تھی اور سائم کے ساتھ اس کی زندگی بہت خوشی سے گزرنے لگی۔